اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزاداران امام، ادارہ جعفریہ میری لینڈ کی یہ تیسری مجلس، تھرڈ مجلس. دونوں مجلسیں معصومین کی شہادت کی تھیں، تھرسڈے نائٹ کی اور فرائیڈے نائٹ کی، مولا حسن علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور آج سیٹرڈے نائٹ کی مجلس ہے، 29 صفر ہے، اور میں نے مجلس کا آغاز آج اور کل اس دعا پہ پڑھوں گا انشاءاللہ. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ دو جو دعا ہے، اس دعا پہ دونوں مجلسیں ہوں گی انشاءاللہ. مطلب کیا ہے کہ پروردگار تو ہم کو دنیا میں زیارت حسین نصیب کرو اور آخرت میں شفاعت الحسین نصیب کرو. اس لیے کہ اگر شفاعت مل جائے آخرت میں تو سمجھو ہمارا بیڑا پار ہو گیا. اس لائف کے بارے میں بات کر رہا جو ہڈن لائف ہے، ہڈن لائف ہے، کسی کو نہیں معلوم. جس لائف کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے، کبھی ہمارے ذہن میں تصور میں بھی نہیں آتا کہ ایک لائف آنے والی ہے ہمارے لیے، ایک زندگی ہماری آنے والی ہے. کسی کے ذہن میں یہ تصور نہیں آتا. ایسا نہیں ہو سکتا 5% آتا ہوگا، 10% آتا ہوگا. میجورٹی کیا ہے؟ وی ڈونٹ تھنک، وی نیور تھنک اباؤٹ دیٹ لائف. ہمارے اسکیڈول میں نہیں رہتی وہ لائف. 80 ایئرز بھی ہو جائیں گے تو ہمارے ذہن میں وہ لائف نہیں رہتی. جبکہ اس زندگی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زندگی کبھی بھی شروع ہو جائے گی، کسی وقت بھی شروع ہو جائے گی. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. زیارت عاشورہ کا پیک ہے. زیارت عاشورہ جو موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ہے، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ زیارت نہیں ہے. اس زیارت کا پیک کیا ہے؟ اس زیارت کا پیک یہ، پوری زیارت کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، when you go to سجدہ، سجدے میں جا کے کیا بولتے ہیں؟ یہی تو بولتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. لیکن یہاں کیا بول رہے ہیں؟ یوم الورود وہ ہڈن لائف کا آغاز ہے، فرسٹ نائٹ اس کا آغاز ہے، وہ کہ جو زندگی ہر انسان کو ملنے والی ہے. یاد رکھو، دنیا میں جو آیا ہے اس کو وہ لائف ملنے والی ہے. یہ ذہن سے نکال دو کہ پوری زندگی میں تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ ایئرس آپ امریکہ میں رہیں گے. نہیں رہو گے، کبھی بھی جاؤ گے. اور کہاں جاؤ گے؟ اسی امریکہ سے، اسی میری لینڈ سے، اسی میری لینڈ کا جو آپ کا سیمیٹری ہے، جو آپ کی سیمیٹری، وہاں سے ایک نئی زندگی میں، ایک نئی دنیا میں چلے جاؤ گے، ایک نیو ورلڈ میں چلے جاؤ گے جس کو کسی نے دیکھا نہیں. اس زندگی کے لیے شفاعت الحسین سب سے بڑا وسیلہ ہے. سب سے بڑے وسیلے کا نام شفاعت الحسین، کہ جس زندگی کے بارے میں ہمارے پاس 1% بھی پلاننگ نہیں ہے. اس دنیا میں رہنے کی پلاننگ ہے. We plan for 5 years, 10 years, 20 years, 30 years. ہم پلان کرتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ پلان، 40 کے بعد کا پلان، 50 کے بعد کا پلان، 60 کے بعد کا پلان، کہ اگر وہ اسٹیج پہ پہنچے گے تو ہمارا کیا ہوگا. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ امریکہ میں اتنا انویسٹ کرتے ہیں، اتنا کہ جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں آپ کو گورنمنٹ بھی پے کرتی ہے. اب جو کچھ پے کر رہی نا گورنمنٹ، وہی زندگی کے لیے پے کر رہے ہیں. تو ایسا انویسٹمنٹ جیسے امریکہ میں آپ دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا، اسی طرح کا سوشل سروس جو آپ کی ہے، سوشل سیکورٹی فنڈ جو بھی ہے آپ کا، بہت اچھا فنڈ ہے، ویری گڈ، بہت اچھی چیز ہے. آپ کی حکومت بہت اچھی ہے کہ جو آپ سے اپنے ہر سٹیزن کا خیال رکھ رہی، ہر سٹیزن کا خیال رکھ رہی کہ اگر تم یہ اسٹیج پہ چلے جاؤ گے تو تم کو ہم اتنا دیں گے، منتھلی دیں گے، ویکلی دیں گے، فورٹ نائٹ دیں گے. لیکن دیں گے، بہت اچھی بات ہے. گورنمنٹ سے تو لے رہے آپ، اور کب تک لیتے رہیں گے؟ جب تک آپ رہیں گے. کتنے سال رہو گے؟ نوبڈی نوز.
ایک عورت کو بول رہا ہے، ایک لڑکی کو بول رہا ہے، ایک مرد کو بول رہا ہے، ایک بچے کو بول رہا ہے، کبھی بھی جا سکتے. اس لائف کے لیے کتنا سوشل سیکورٹی فنڈ آپ کے پاس ہے؟ یہ ہے وہ. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ عابد بلرامی کے جملے نہیں، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، یہ وہ امام بول رہا کہ جس کو دشمن نے صادق کہا ہے. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے. دوستو 45-50 منٹس تقریر کروں گا آج اور کل انشاءاللہ، لیکن ایک کمپلیٹ میسج دے کے جاؤں گا کہ یہ سوچو کہ اس لائف کا سوشل سیکورٹی کیا ہے ہمارے پاس. کچھ ہے؟ I don't know. میں یہ نہیں بول رہا کسی کے پاس نہیں ہوگا، کسی کا، لیکن جو کچھ انویسٹمنٹ ظاہری طور پہ ہے وہ آپ کا زمین کے اوپر، لیکن وہاں کے لیے کچھ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. یہاں ماشاءاللہ امریکہ میں سب کے بڑے بڑے گھر ہیں. مولا تم کو پیلسز میں رکھے یار، مینشنز میں رہو، تم خواہش ہے نا دل میں، بڑی سے بڑی گاڑی چلائے، آڈی چلائے، رولز چلائے، بینز، بڑی سے بڑی گاڑی ضرور چلاؤ، لیکن کب تک چلاؤ گے؟ کب تک یہ مینشنز میں رہو گے؟ جب تک تمہاری جسم میں سانس ہے. ایک دفعہ ملک الموت آ جائے تو تم ایک لمحے کے لیے نہیں روک سکتے اس کو، ایک لمحے کے لیے. اس وقت جیسے ہی ملک الموت تمہارے قریب آیا، شفاعت الحسین شروع ہو گئی. وہاں تم کو مولا حسین کی شفاعت چاہیے، اس لیے کہ اس وقت انسان اتنا بے بس ہو جاتا، اتنا ہیلپ لیس ہو جاتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی اپنے بھائی کو دیکھتا، کبھی اپنے بچوں کو دیکھتا، کبھی اپنی لونگ وائف کو دیکھتا، اس کے بعد کبھی اپنے خوبصورت حسین ڈریم ہاؤس کو دیکھتا جو خوابوں کا گھر تھا میرا. میں نے بنایا تھا اپنے پیسے سے، پلان کر کے بنایا تھا کہ اتنا بڑا مینشن ہے میرا، اتنا بڑا گھر ہے، پیلس ہے. میری خواہش تھی کہ ایسا فرنٹ یارڈ ہو، ایسا بیک یارڈ ہو، ایسا میرا ڈرائنگ روم ہو، ایسا میرا ڈائننگ سیکشن ہو، ایسا میرا بیڈ روم ہو. لیکن اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا ہے، ہیوج بیڈ ہے، بیوٹیفل ایٹماسفیئر ہے، لیٹا ہوا ہے. لیکن جب ملک الموت آئے گا تمہارے پاس، تم ایک سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ hey listen come tomorrow I'm busy. ہے دم کسی میں بولنے کا؟ اتنے گرڈس ہیں کہ come tomorrow؟ یہی تو معصوم امام بول رہے، یہی تو میرا امام بول رہا کہ ایک لمحے کے لیے تم ملک الموت کو نہیں روک سکتے، تو اس کے بعد یہ غرور کس کا ہے؟ یہ تکبر کیا ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ کوئی غریب آئے تو ہم دیکھے نہیں، کوئی مسکین دروازے پہ آئے تو اس کو بھیج دیں؟ یہ کس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ امام بارگاہ آئے تو ہم اس سے ملیں جو میرے سٹینڈرڈ کا ہے، جو میری کیلیبر کا ہے. میں کسی سے نہیں ملنا ہے، مجھے غریب سے تھوڑی ملنا ہے. رشتہ دار اگر سلام کرنے میں دیر کر دے تو اسے بات کرنا چھوڑ دیتے، اگر رشتہ دار ہم کو فون نہیں کرے تو اسے بات کرنا ہم چھوڑ دیں گے. یہ تو میرا ایٹیٹیوڈ ہے. لیکن جب ملک الموت آئے گا، ایک سیکنڈ کے لیے تم اس کو نہیں بول سکتے کہ گو ناؤ کم ٹمارو. اتنے مجبور ہو جاؤ گے نا، کبھی ادھر دیکھو گے کبھی ادھر دیکھو گے، وہ اتنی آسانی سے تمہاری روح کو لے کے چلا جائے گا اور تم بے بس پڑے رہو گے، تمہارا جسم پڑا رہے، تم اتنے مجبور ہو جاؤ گے. دیکھو دوستو، مجھے پتہ ہے یہ ٹاپکس کسی کو پسند نہیں، مجھے پتہ ہے کہ nobody likes this، لیکن یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے. if you really love امام علی، اگر تم صحیح معنی میں میرے مولا کو چاہتے ہو، صحیح معنی میں if you love امام حسین، اب اس کے بعد تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم کو وہاں جانا ہے، اور وہاں پہ شفاعت الحسین چلنے والی ہے. کسی اور کی شفاعت نہیں چلے گی، معصومین کی چلے گی، سارے معصومین کی چلے گی. لیکن اس لائف کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ مسلسل یہ دعا کرتے رہو اپنے خنوت میں، 24/7 تمہاری زبان پہ یہ جملہ رہنا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اگر یہ کرتے رہو گے تو تمہاری وہاں کی لائف پیسفل رہے گی، اور وہ لائف ایٹرنل لائف ہے، ایٹرنل لائف ہے. آپ کے امریکہ کی طرح 60 70 80 90 ایئرس کی نہیں ہے.
وہاں کی لائف 90 ایئرس نہیں ہے، یاد رکھو، وہاں کی لائف ایٹرنل لائف، فار ایور، ہمیشہ کے لیے. جب جاؤ گے تو پلٹ کے نہیں آؤ گے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں، تم کو کوئی ایکسپٹ بھی نہیں کرے گا. واپس آؤ گے تو آ بھی نہیں سکتے. تمہارا ہی بیٹا، یور اون سن، بڑا ہاتھ رکھ کے پڑھنا میں مجلس، تمہارا ہی بیٹا، یور اون سن، لے جائے گا وہاں کی سیمیٹری میں لٹائے گا اور پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا، ٹرن کرے گا اپنے آپ کو اور واپس آئے گا. اس کے بعد جب وہ نیچے سے باہر آئے گا، اگر اس کے برانڈڈ ڈریس کے اوپر کچھ ڈسٹ پڑی ہوئی ہوگی، خاک پڑی ہوئی ہوگی، تو اس کو ایسا جھٹک دے گا. اتنی ڈسٹ بھی وہ اپنے لباس کے اوپر برداشت نہیں کرے گا، اتنی بھی. لیکن وہ اتنا ظاہری طور پہ بول رہا میں، ظاہری طور پہ سخت دل ہو جائے گا کہ اپنے ڈیڈ اور اپنے مام کی باڈی کے اوپر ٹنس آف خاک ڈال دے گا. اس وقت وہ یہ نہیں بولے گا یا واٹ آر یو ڈوئنگ، کیسے میری ماں سوئے گی، کیسا میرا باپ سوئے گا. دوستو اس جگہ کے لیے یہ زیارت کے جملے یاد رکھو. اپنے قنوت میں، اپنے نماز کے ہر نماز کے قنوت میں پڑھو. اب جو چاہے پڑھے قنوت میں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھو. جو چاہے پڑھو. اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس، دعا پڑھو. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھو. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھو. اور یہ بھی پڑھو کہ یہ یاد رکھو، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت. Then you see کہ 24 گھنٹے تم ہر نماز، میں بول رہا صرف 5 نمازوں میں، واجب نمازوں میں ہی پڑھ لو، ہر نماز میں پڑھو تو بہت اچھا ہے. دیکھو تمہارا کیا ہوتا. اتنی جب کثرت سے انسان دعا کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا. دنیا میں زیارت امام حسین ہوتی اور آخرت میں شفاعت. اس وقت تم یقین کرو میری بات پہ، یہ میرے جملے نہیں ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، یہ میرے جملے نہیں. دس از ناٹ مائی ورڈز، دس از ناٹ مائی ورڈز، معصوم کے جملے. کہ جب تم نیچے رہو گے اس ڈارک روم میں، میرے جملے غور سے سنو، اس ڈارک روم میں کہ جہاں نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، کوئی آگے بڑھ کے مدد کرنے والا نہیں. You will be all alone. جب تم all alone رہو گے وہاں پہ، اس وقت پہلی رات ہی، فرسٹ مومنٹ ہی شفاعت الحسین مل جائے گی. اگر میرے مولا کی شفاعت مل گئی تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. وہ ڈارک روم جا کے برائٹ روم ہو جائے گا، روشنی ہو جائے گی، وحشت جا کے راحت ہو جائے گی، گرمی جا کے آرام ہو جائے گا. 1000 جو فیسلٹیز تم چاہتے ہو، جو تم کمفرٹ چاہتے ہو، جو تم کو کمفرٹ دنیا میں نہیں ملا، وہ سارا کمفرٹ کا پرومس کیا جا رہا، وعدہ کیا جا رہا کہ یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دیٹ کمفرٹ، یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دیٹ کمفرٹ. کب ملے گا؟ جب تم مولا کی لیے دعا کرو گے. اینڈ اف یو فالو دا پاتھ آف امام حسین. دیکھو دوستو، زیارتوں میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے. آپ کو اندازہ ہے کہ زیارت امام حسین کا ثواب کیا ہے؟ ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ ثواب کیا ہے؟ اب آپ خالی زیارت کا ثواب سن لو. مثال کے طور پر نیو یارک سے آپ چلے، اب ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. مثال کے طور پر انشاءاللہ اللہ ہم سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے، معصومین کی زیارت نصیب اور اللہ کے گھر کی زیارت نصیب. جب آپ نیو یارک سے چلے، مثال دے رہا، آپ کی نیت آگے مجھے کربلا مولا جانا ہے، معصومین کی زیارت کو جانا، مولا حسین کی، سارے معصومین. تم گھر سے چلے، نیو یارک ایئرپورٹ پہنچے، وہاں سے مثال کے طور پہ چلتے چلتے تم نجف اشرف پہنچے. اسلام میں ہر چیز یہ نہیں ہے کہ اتنے مائل تم جاؤ گے تو اتنا ثواب نہیں. پلیز غور سے سنو، اللہ کتنا مرسیفل ہے اور اللہ کتنا کریم ہے. یہ دیکھو، خالی زیارت امام حسین کا ثواب بتا رہا میں آپ کو، کہ ہم کے دل میں خواہش ہونا، ہر کے دل میں خواہش ہونا کہ میں مولا حسین کی زیارت کروں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کیسا؟ اسلام میں مائلز کا حساب کا نہیں ہے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ،
اسلام میں جتنا ثواب بتا گیا اتنے قدم، ایک ایک قدم کا ثواب، ایک ایک قدم یعنی ایک ایک سٹیپ کا. تو آپ اگر گھر سے چلو نجف اشرف تک کتنے سٹیپس ہوں گے؟ کاؤنٹ لیس، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. نیو یارک کے گھر سے مثال دے رہا ہوں، نیو یارک کے گھر سے نجف اشرف تک کیا سٹیپس ہے؟ کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ سٹیپس کتنے ہوں گے. اسلام سٹیپس کی بات کرتا کہ تمہارے ہر قدم کے پیچھے اتنا اللہ اجر دے گا. اللہ تو بہانے ڈھونڈ رہا آپ کے اوپر رحمت کو نازل کرنے کے لیے. میں بہت ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ رہا، اس لیے کہ کافی دنوں کے بعد آیا ہوں ادارے جعفریہ میں، تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور سمجھے، اس لیے کہ میرے نام کے ساتھ ایک ٹیگ بھی ہے، اینڈ آئی ایم پراؤڈ. میں بڑا فخر کے ساتھ بولتا ہوں، ہر مجلس میں بولتا ہوں، پراؤڈلی بولتا ہوں. کیوں بولتا ہوں؟ کہ ایوری بڈی شوڈ نو، آپ کو جاننا چاہیے کہ کیا ہے. مجھے دنیا میں کہیں جاؤں مجھے بولا جاتا ہے یہ مولانا آپ بہت ڈراتے ہیں. آپ جانتے ہیں میں نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں ماشاءاللہ ادارے جعفریہ میں، بہترین ادارہ، بہترین امام بارگاہ. مولا تاظور امام بارگاہ کو سلامت رکھے اور آپ سب کو سلامت رکھے، ہر بیماری سے آپ کو بچائے. تو مجھے میرے نام کیا گیا ایک ٹیگ ہے. کیا ٹیگ ہے پوری دنیا میں؟ کہ ڈرانے والا مولوی ہے. کون بول رہا؟ غیر نہیں بول رہا، علی والا بول رہا. کیا بول رہا؟ حسینی بول رہا، ماتمدار بول رہا، بیٹھ کے گریا کرنے والا بول رہا، فرش عزا پہ بیٹھنے والا بول رہا. کیا بول رہا؟ کہ یہ بہت ڈراتے ہیں. جب بھی مجھ سے ڈائریکٹ کوئی پوچھتا ہے نا، جب بھی مجھ سے کوئی ڈائریکٹ پوچھتا ہے، پوچھا گیا کئی مرتبہ مجھے چینل پہ ڈائریکٹ پوچھا گیا کہ مولانا کیا بات ہے کہ آپ کے نام کے آگے یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت ڈراتے ہیں. تو I always say listen properly what I am saying, listen properly. I always say کہ یار تم کہہ رہے ہو میں ڈراتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار تم اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو اور ڈرتے بھی ہو. کیا بول رہا یار میں؟ تم اپنے آپ کو حسینی بھی بولتے ہو اور ڈرتے بھی ہو. تم ادارے جعفریہ میں آگے ذکر حسین کرتے ہو، ڈرتے ہو. میں ادارے جعفریہ پڑھا اس لیے ادارے جعفریہ کا نام لے رہا. تم ادارے جعفریہ میں بیٹھ کے مولا حسین کا ماتم کرتے ہو، گریا کرتے ہو، علی علی کرتے ہو اور ڈرتے ہو. کس سے ڈر رہے یار؟ اس موت سے ڈرے کہ جو موت ایک ملاقات کا نام ہے. موت ایک ملاقات کا نام ہے. اگر صحیح علی والے ہوتے ڈر کیسا؟ میسن ڈرتا تھا، ابو ذر ڈرتا تھا. سلمان نے تو پوچھ ہی لیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے موت کب آئے گی. سلمان سے بڑا کوئی شیعہ ہے؟ سلمان سے بڑا کوئی مومن ہے؟ سلمان سے زیادہ علی کو چاہنے والا کوئی ہے؟ سلمان اس پرسنالٹی کا نام ہے، ایسا شیعہ ہے، ایسا امام علی کا شیعہ ہے کہ مرنے کے بعد روح نکلنے کے بعد ڈاکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا کہ سلمان کی یہ ڈیڈ باڈی ہے، سلمان ختم ہو گیا، سلمان ایکسپائرڈ ہو گیا، سلمان ختم ہو گیا، چادر اڑا دی گئی، سب کنفرم ہو گیا کہ سلمان مر گیا. لیکن جب میرا مولا آیا اتنا کنٹرول تھا محبت علی کے اوپر، روح واپس آئی، روح کو بلا لیا، اپنی روح کو بلا لیا، روح نکل گئی تھی، روح کو بلا لیا، بلا کے سلمان کی باڈی ایسا اٹھنے لگی. یہ کہہ کر السلام علیکہ یا امیر المومنین. علی نے پلٹ کے کہا سلمان اپنے اصلی حالت میں چلا جا. یہ ہے علی والا، یہ ہے امام علی کا شیعہ بابا، یہ ہے امام علی کا شیعہ. داڑھی کو مت مونڈو، واجبات کو مت چھوڑو، پھر ڈر کس کا؟ عورت حجاب کرے، میوزک کو چھوڑ دو، انڈین موویز دیکھنا چھوڑ دو، پھر کہ ڈر کس کا؟ غیبتیں کرنا چھوڑ دو، لوگوں پہ ایلیگیشنز لگانا چھوڑ دو، پھر ڈر کیسا؟ رشتہ داروں کے حق کو ادا کرو، غریب رشتہ دار سے ملو جا کے، خط رحم چھوڑ کے صلہ رحم کرو، پھر ڈر کیوں ہوگا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے تمہارے پاس تمہاری زندگی میں ڈر آ رہا. ورنہ تو تم تو علی والے ہو یار، تم تو مولا حسین کے چاہنے والے ہو. رزق حلال کھاؤ پھر حسینی بنو، حرام رزق کھانا چھوڑ دو، ڈر خود بخود چلا جائے گا. یہ بولنا کہ ڈراتے، میں یہ بولتا ہوں یار اللہ کا شکر ادا کرو، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ کوئی تو بولنے والا ہے، کوئی تو ہمارے بالمعروف کر رہا، کوئی تو نہیں انل منکر کر رہا. کربلا کا بیس یہی ہے. میرے یہ 2 تقریروں میں پہلے تو اللہ کے رسول مولا حسن پہ گئی،
اب یہ دو مجلس سے میری، میں ایک ریولیوشن چاہتا میرے یوتھ میں. اگر ایک لڑکا، میں تو صرف لڑکا لڑکی کو بول رہا، بڑوں کو تو بول رہا ہی نہیں، میں یوتھ کو بول رہا ادارے جعفریہ کا. اگر ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی بدل جائے تو میری دونوں مجلسیں کامیاب ہو گئے. میں بیوی کے سامنے سرخرو ہو گیا. سمجھ میری آئی؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ Why we have to get scared? For what? یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ چیزوں زبان پہ کنٹرول کرو. اصل جو گناہ ہے نا، احساس گناہ کو پیدا کرو. یہ مت بولو کہ میں بہت نیک ہوں یا نیک ہوں. یہ جو عورتوں کی بھی بات ہے، میں بڑی اچھی، میں بڑی عبادت کرنے والی. So what? So what? عبادت کے بعد تمہاری زبان میں سافٹنس آنا، عبادت کے بعد تمہاری زبان میں وہ محبت آنا. یہ خالی یہ بولنا کافی نہیں ہے دوستو. ایک سال بات پڑھ لو، محمد وآل محمد پڑھ. ڈر کس بات کا ہے بھائی؟ اب زیارت امام حسین کا ثواب سنو کہ کیا ثواب ہے میرے مولا حسین کی زیارت کا. آپ نیو یارک سے چلے، کاؤنٹلیس سٹیپ جو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. صرف اللہ بہتر جانتا یا معصوم بہتر جانتے کہ کتنے سٹیپس ہوتے. آپ کو میں مثال دوں اس کی. جیسا ڈراپس آف واٹر، کوئی بتا سکتا کہ آسمان سے جب بارش ہوتی ہے، شاورز آتے ہیں نیچے، بارش ہوتی ہے تو کتنے ڈراپس گرتے ہیں نیچے؟ کوئی بول سکتا؟ کتنے انچ بارش ہوتی ہے یہ آپ کو سائنس بتاتی. 4 انچ 5 انچ 6 انچ 9 انچ بارش ہوئی. یہ کبھی کوئی نہیں بتائے گا کہ کتنے آسمان سے ڈراپس آف واٹر زمین پہ گرے. ثواب کیا؟ اچھا، اور دوسری مثال، یہ ڈراپس کا ہو گیا. آپ بتا سکتے کہ لیوز، پتے، جو جھاڑوں کے پتے، کتنے قسم کے، کتنی ٹائپ کے لیوز ہیں؟ کوئی بتا سکتا؟ یہ وہی بتائے گا کہ جو خالق ہے، یا وہ بتائے گا جس کے سامنے یہ پیدا ہوئے؟ کیا بول گیا یار میں؟ ڈراپس وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا جملہ ہے اپنے سرمن میں کہ میں وہ علی ہوں جو بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، کلاؤڈز کو آراستہ کرتا ہوں. امام بتا سکتا کہ کتنے ڈراپس گرے. 2 ہو گئے مثال. تیسری مثال دینا، کہا کہ اگر ذروں کے برابر، سب معصوم کے جملے جو میں بول رہا ہوں، ذروں کے برابر، ذرے نے زمین کے جو ذرے ہوتے جو کاؤنٹلیس ہے، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. کہ اتنی بھی حاجات ہوں گے، اتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کرے گا. کوئی کاؤنٹ کر سکتا؟ نہیں. 3 ہو گئے. کہ سٹارز کے برابر اگر تیری دعائیں، میں بھی بتاؤں گا آپ کو، میں یوں ہی نہیں بات کر رہا، میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا. سٹارز کے برابر، ستاروں کے برابر اگر تمہارے حاجات ہیں یا اگر تمہارے گناہ ہیں، خدا نہ خواستہ، تو اللہ معاف کرنے تیار ہے. 4 چیزیں. اب آپ مجھے بتاؤ، سٹارز کے برابر کوئی بتا سکتا کہ کتنے اس کی دعائیں اور کتنی اس کی حاجات ہیں؟ کچھ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کون بتائے گا؟ جو خالق کائنات ہے. یہ کب کہا گیا؟ 2 جگہ کہا گیا. شب قدر جو ماہ رمضان کی پیک ہے، وہ 22 رمضان کے 19 21 23 رمضان، تینوں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، جس رات کے بارے میں اللہ سورہ انا انزلناہ میں کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. میں نہیں بول رہا، یہ سورہ خود بول رہا، اللہ خود بول رہا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یو ڈونٹ نو، تم جان ہی نہیں سکتے. جب اللہ بولتے نہیں جان سکتے تو کوئی جان سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اللہ کہہ رہا. اس رات کو لے کے جا کے مادر حسنین سے ملایا گیا، میری شہزادی کونین سے ملایا گیا. کہ جس طرح بی بی زہرا کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا. اس رات کے بارے میں کہا، اس رات کے بارے میں. اور روز عرفہ، فرسٹ ڈے آف دی حج، 9 ذی الحجہ، اس کے بارے میں کہا. یہ وہ روز عرفہ کے بارے میں کہا کہ اگر اس دن تمہارے گناہ ستاروں کے مانند ہیں، سٹارز کے مانند، تمہارے گناہ ذروں کے برابر ہے، تمہارے گناہ پانی کے خطروں کے برابر ہے، تمہارے گناہ لیوز کے برابر ہے گناہ، اور اتنی حاجات ہے،
تو وہ دن اللہ نے رکھا صرف اس کو پورا کرنے، گناہوں کو معاف کرتا، تمہارے بیڈ ڈیڈز کو ریز کرتا اور گڈ ڈیڈز میں انکریز ہوتا. اتنی روز عرفہ اینڈ شب قدر یہ آپ کو رکھا گیا. تو اب آپ سوچو کہ اتنی نیکیاں ساری ملیں گے مولا حسین کی زیارت کے لیے. اب سنو، آپ کو میں نے 2 بتا دیا، اب زیارت امام حسین کا بتا رہا. وقت تیزی سے نکلتے جا رہا میرے ہاتھ سے. زیارت امام حسین کا سوال، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. کیسے؟ کہ مثال کے طور پر نیو یارک سے آپ چلے نجف اشرف تک پہنچے، نجف اشرف سے چلے کربلا مولا تک، کاؤنٹلیس سٹیپس، ایک ایک قدم کا ثواب. 1000 مثال دے رہا کہ کہا گیا کہ 1000 گناہ معاف ہوں گے، 1000 نیکی لکھی جائیں گے. 1000 تمہارے بیڈ ڈیڈز معاف ہوں گے اور 1000 تمہارے گڈ ڈیڈز تمہارے اکاؤنٹ میں آئیں گے. آپ خالی کربلا مولا میں پہنچ کے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے، پہنچ کے آپ نے صرف ذریعے مولا حسین کے قریب گئے اور جا کر آپ نے اپنی ہماری گناہگار آنکھوں سے ہم نے مولا حسین کے ذریعے کو دیکھا. اور ہمیشہ یاد رکھو، زیارت امام حسین کو جانا تو سوکھی آنکھوں سے نہیں جانا، کبھی نہیں جانا. یہاں تک کہا گیا مولا حسین کی ذات، 2 دن پہلے وہ روایت پڑھ رہا تھا، چھٹے امام سے روایت ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے جد کی زیارت کو جاؤ تو گریبان چاک جاؤ، سر پہ خاک ڈال کے جاؤ، بھوکے اور پیاسے جاؤ. کیوں جاؤ؟ کہ تم اس کی زیارت کو جا رہے جو بھوکا اور پیاسا مارا گیا، اس کی زیارت کو جا رہے. اور کہا گیا اب میری طرف دیکھو، لک ایٹ می پلیز لک ایٹ می. جب آپ جاتے زیارت کو، جیسے آپ حرم میں انٹر ہونے کے بعد ہم نے گناہگار آنکھوں سے مولا حسین کی ذریعہ مبارک کی زیارت کی. آپ نے جا کے صرف ایک جملہ کہا، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، یا یہ کہا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب. اب پلٹ کے آ گئے، بس یہ کہہ کے پلٹ گئے. تو تم باہر ایسے آتے جیسے نیو بورن بیبی آتی، جیسے نیو بورن بیبی دنیا میں آتی. جب نیو بورن بیبی آتی کیا اس کے اکاؤنٹ میں یا اس کے دامن میں کوئی دھبا رہتا؟ معصوم کیوں بولتے ہیں؟ وائی وی سے معصوم، بالکل کچھ نہیں ہوتا نا. ویسے تم باہر آتے. آپ انصاف سے بولو، اگر بندہ ویسا بن جائے، کلین ہو جائے ایک سلام کے پیچھے، ایک سلام سے اگر تم کلین ہو جاؤ. مولا حسین کی زیارت کی یہ فضیلت ہے، ہر معصوم کی زیارت کی فضیلت ہے. میں کوئی زیارت کو کمپیئر نہیں کر رہا. آپ کو عجیب بات لگے گی، ہمارے پاس 14 معصومین کی زیارات ہیں، خاندان اہل بیت کی زیارات ہیں، شہزادیوں کی زیارات ہیں. لیکن کسی زیارت میں کسی معصوم مولا کی زیارت، اللہ کے رسول کی، شہزادی کی، مولا حسن کی، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں کمپیئر نہیں کر رہا، سب کی زیارت برابر. کسی کی زیارت میں یہ جملے نہیں ہیں جو امام حسین کی زیارت میں. بے شک ہر کوئی معصوم آگے آ جائے تو ہماری بخشش ہو جائے. ہر معصوم ہمارا شافی بن سکتا، ہر معصوم. دوستو معصومین تو بہت بڑی بات ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ خنبر اور فضہ ہمارے لیے شافی بن سکتے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. خنبر اور فضہ ہماری سفارش کر دے تو ہماری بخشش. لیکن معصوم، کسی معصوم کی زیارت میں یہ جملے نہیں ہے جس مولا حسین کی زیارت کے جملے. مولا حسین کے لیے کہا اللہم ارزقنی. اس طرح نہیں ہے کسی معصوم کے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. پلیز غلط نہیں سمجھنا، یہ جملے نہیں کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت امیر المومنین. بے شک ہے، لیکن یہ جملے استعمال مولا کے لیے نہیں کیے گئے. مجھے برا نہیں، آپ غلط نہیں سمجھ، میرا مولا مجھے معاف کرے. میں صرف زیارت امام حسین کی امپورٹنس بتا رہا آپ کو کہ کتنی امپورٹنس دی گئی کہ جملہ یہ زبان پر لے کر. دیکھیے دوسرے معصومین کی زیارت سب برابر ہے، میں بار بار بول رہا، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. لیکن امام حسین کی زیارت کے لیے کہا گیا کہ اگر سختی بھی ہو جائے، جیسا حج کے لیے حکم ہے، حج تم پر واجب ہے. غور سے سننا، حج تم پر واجب ہے. حج کا زمانہ آ گیا،
لیکن راستہ خطرناک ہے. مثال کے طور پہ کہ جاؤ گے تو راستے میں ہو سکتا تمہارا موت خطر ہو جاؤ, جاؤ گے تو بلا میں پڑ جاؤ گے, جان کا خطرہ, جان کا خطرہ. جملہ غور سے, حج پہ جا رہے اور جان کا خطرہ ہے, واجب ہے آپ کے اوپر حج, لیکن آپ کی لائف کو تھریٹ ہے. جیسے ابھی کووڈ کا واقعات ہوئے, ہمارے سارے علماء نے کہا, سارے ہمارے مرجعوں نے کہا کہ احتیاط کر لو, یہ سب واجب حج ہے, لیکن اگر جان کا خطرہ ہے حج کرنے کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اس واجب کو ٹال کے نیکسٹ ایئر کرو, دوسرے سال کر لینا حج کے لیے. اور زیارت امام حسین کے لیے کیا کہا گیا؟ 9ویں امام اور 10ویں امام کے زمانے میں لوگوں نے ہاتھوں کو پیروں کو کٹا کے جان کو دے کر, ہاتھ اور پیر کٹا کے مولا حسین کی زیارت کو گئے. اس وقت امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے, مت جاؤ میرے جد کی. مولا حسین کی زیارت کی بات ہی اور ہے. دیکھیں پلیز غلط مت سمجھو, کمپیر نہیں کر رہا, ہر معصوم کی زیارت برابر ہے, کسی کو غلط ذہن میں بات نہیں ہے. ہر معصوم کی زیارت کی امپورٹنس, ہر معصوم کی زیارت بڑی زیارت ہے. لیکن یہ جملہ اسی لیے امام حسین کی زیارت کے جملے ہی کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین, یہ جملے کسی معصوم کے لیے استعمال ہی نہیں کیے گئے. تو اب سوچو کتنا کہا کیا گیا, 24 گھنٹے 24/7 بیک آف یور مائنڈ, تمہاری زبان پہ یہ چلتے رہنا کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. کیا شفاعت امیر المومنین نہیں بولا گیا؟ پلیز غلط مت سمجھو, میرا مولا شافی ہے, بے شک 200% شافی. اگر میرے کفن پہ صرف میرے مولا کا یا علی نام آ جائے تو میری بخشش ہو جائے, میرا کفن اگر مولا کی ذریعے سے مس ہو جائے تو میری بخشش ہو جائے, کسی معصوم کی ذریعے سے بس ہو جائے. لیکن حکم کیا ہے؟ زیارت عاشورہ کا پیک ہے یار, پیک ہے, جہاں اینڈ ہوئی زیارت عاشورہ. سجدے میں جا کے بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. یہ کہا اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. اب کو اندازہ ہوا کیا چیز ہے؟ اب میں نے فضیلتیں بتا دی. اب دوسری بات سنو, آج اور کل میری یہی اسی دعا کے بعد میری مجلس ہے ادارہ جعفریہ کی, وقت تیزی سے نکلتے جا رہا, آدھے گھنٹے کی مجلس بس, اور 20 منٹ پڑھوں گا مصائب کے ساتھ. تو اتنی فضیلت جب بتائی گئی, لیکن تو اس کے پیچھے کنڈیشنز اپلائی, یہ یاد رکھو, آلویز یہ یاد رکھو. کوئی جادو نہیں ہے یہ کہ آپ جاؤ زیارت کرو, آ جاؤ, ایک دفعہ زیارت کرو, آ جاؤ. زیارت کو تو صدام بھی جاتا تھا, زیارت کو ظالمین بھی جاتے ہیں, نہیں کتنے ایسے ظالمین ہیں. زیارت کو وہ لوگ بھی جا رہے جو پوری زندگی خطر رحم کر رہے. پلیز میری بات سنو, غور سے سنو. زیارت کو وہ لوگ بھی جا رہے کہ جو اپنے رشتہ داروں کے حق ادا نہیں کر رہے. زیارت کو تو وہ لوگ بھی جا رہے جو واجبات پہ عمل ہی نہیں کرتے. زیارت کو وہ لوگ بھی جا رہے جو پیٹ میں رزق حرام کھائے ہوئے. تو کیا سب کی زیارت قبول ہوگی؟ میں یہ نہیں بولتا کہ کس کی ہو رہی کس کی نہیں ہو رہی. I don't have right to say this. I don't have right to say this. But conditions always apply. جیسے نیو یارک سے زیارت پہ جا رہے اسی انداز سے اگر تم نیو یارک ایئرپورٹ پہ JFK پہ اگر تم واپس آ رہے یا واشنگٹن واپس آ رہے, جیسے گئے تھے ویسی واپس آئے, تو پھر فائدہ کیا ہوا زیارت کا؟ کچھ چینج آیا لائف میں؟ 1% چینج آیا. میں 1% کی بات کر رہا. جب گیا تھا تو چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, واپس آئے تو داڑھی آ گئی. جب گئی تھی میں تو حجاب نہیں کرتی تھی, واپس آ کے حجاب پہ آ گئی. کوئی تو چینج آئے. جب میں گئی تھی تو میں انڈین میوزک سنتی تھی, اب میں نے چھوڑ دیا. جب میں گئی تھی تو اس وقت میں اپنے پیرنٹس کو جواب بڑی آواز سے بات کرتا تھا, لیکن جب میں واپس آیا تو میرے میں یہ چینج آیا. جب میں گیا تھا تو میں بیک بائٹنگ کرتا تھا, لیکن میں نے عہد کر کے آیا. 1000 چیزیں, میں کتنی چیزیں گناؤں آپ کو. اگر یہ چینج ایک بھی چینج آ رہا تو سمجھو تمہاری زیارت قبول ہو رہی.
لیکن اگر میں جیسے گیا ویسے واپس آ گیا تو پھر فائدہ کیا؟ جب بھی میرے ساتھ گروپ چلتا ہے، میں 2 گروپس کو لیڈ کرتا ہوں، بامبے کا ہے، ایک لندن کا ہے، UK والے. اب ایک سلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہر سال 13 رجب میرے مولا کے پاس پڑھتا ہوں. یہ میرے مولا کا کرم، اللہ کا شکر ہے. کئی سال سے جو جشن 13 رجب کا مولا کی ولادت کا رائٹ انسائڈ دا حرم پڑھتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ صرف کرم ہے میرا مولا مشکل کشا ہے کہ مولا نے یہ عزت دی. ایک ہی اردو جشن ہوتا مین ہال میں. الحمدللہ وہ ولادت کی محفل ہے، پوری دنیا سے شعراء آتے ہیں. تو ہمیشہ جب میں بامبے کے گروپ کو لیڈ کرتا ہوں، ہمارے خوجے بھائیوں کا گروپ ہے المنتظر ٹورز، اور لندن سے بھی ایک گروپ کو لیڈ کرتا ہوں، لیکن وہ رجب میں ہوتا، دوسری ڈیٹس میں ہوتا. کبھی آپ میرے ساتھ چلیں انشاءاللہ. تو ایک ایک جگہ لے جا کے بتاتا ہوں. بہرحال تو جب زیارت پہ جاتا ہوں تو ایک روزانہ 2 لیکچرز ہوتے، 2 مجلسیں ہوتی ہوٹل میں، ظہر کے بعد اینڈ عشاء کے بعد. پورا گروپ رہتا اور ڈیفرنٹ گروپس کے لوگ بھی اس میں شرکت کرتے. تو ہمیشہ فرسٹ ڈے میں ایک جملہ بولتا ہوں، وہ آج آپ کو بول رہا ہوں. کیا بولتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں پورا ہمارے ساتھ جتنا بڑا گروپ ہے، کہتا ہوں کہ ہم لوگ ڈفرینٹ جگہ سے آئے ہوئے اور 14 ڈیز کے لیے آئے ہوئے. تو ہم یہ میں اس کے بعد کہتا ہوں کہ جو 14 ڈیز کے لیے ہم آئے، یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ بیک ہوم بچوں کو ہالیڈے ہے، چھٹیاں اسکولز کو تو ہم آگے کربلا یا نجف اشرف نہیں. اگر ہالیڈے ریسورٹ سمجھ کے آ رہے تو کہیں اور جانا تھا. پھر بول رہا ہوں، میں سب کو بول رہا ہوں، سب کے لیے میسج ہے، نیو یارک والوں کے لیے بھی، واشنگٹن والوں کے لیے بھی، پوری جو مجھے سن رہا اس وقت ادارے جعفریہ کی اس مجلس کو، 29 سفر کی مجلس کو، 29 سفر کی مجلس کو، سیٹرڈے کی مجلس ہے، 1442 ہجرہ 2020 کی مجلس ہے. کہ جیسے آئے تھے ویسے اگر واپس جا رہے، میں ان کو بولتا کہ یہ ہالیڈے ریسورٹ نہیں ہے بابا. ہالیڈے ریسورٹ بچوں کو چھٹی ہے تو کہیں اور چلے جانا تھا. اگر تم کربلا محلہ آئے ہو، تم نجف اشرف آئے ہو، تو تم امام سے ملاقات کرنے آئے. تمہاری لائف میں 180 ڈگری چینج آنا، تمہاری لائف میں، تمہاری زندگی میں ایک چینج آنا، کہ جب تم ایئرپورٹ پہنچو واپس اپنے شہر، اپنے وطن کو جب پہنچو، تو جو تم کو ریسیو کرنے آئے، جو تم سے ملاقات کریں وہاں پہ، تو ان کو فیل ہونا کہ کتنا چینج آ گیا. وہ پوچھے اگر تم سے کہ یہ چینج کیسے آیا، تو جیسے کہ میں امام علی سے مل کے آ رہا، میں مولا حسین سے مل کے آ رہا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں زیارت پہ 1000 واقعات ہیں. جب آپ زیارت پہ جاتے ہو تو لٹرلی آپ کو جب تک مولا حسین بلاتے نہیں جاتے. میں شیعان حیدر کرار کی بات کر رہا، میں ظالمین کی بات نہیں کر رہا. مولا حسین کے چاہنے والے، آپ میری لینڈ سے جا رہے تو آپ جو جا رہے تو آپ کو مولا حسین بلا رہے، اس لیے آپ جا رہے. ایون وہاں جانے میں غور سے سننا. ایون جب آپ پہنچ جاتے کربلا مولا پہنچ کے، اللہ ہم کو جلد سے جلد مولا حسین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جب آپ زیارت کے لیے وہاں پہنچتے، ہوٹل میں جاتے، آپ چیک ان کرتے، پھر آپ پلان کرتے کہ میں جاؤں گا یا جاؤں گی. مثال کے طور پہ 5 بجے شام میں جاؤں گی. بعض وقت نہیں جاتے، یو پلان، لیکن ایسا کوئی سرکمسٹانسز آ جاتے کہ یو ڈونٹ گو، یو گو ایٹ 7. میں مثال دے رہا آپ کو. کیوں؟ آپ کا اپوائنٹمنٹ ہی 7 کا تھا مولا حسین کے پاس. میں کیا بول رہا آپ سے؟ آپ کا اپوائنٹمنٹ ہی امام علی کے پاس 7 بجے کا تھا. اس لیے کہ جس دن جو زائر جاتا ہے وہاں پہ آپ جب اذن دخول پڑھتے ہیں تو اذن دخول میں آپ ایک سے اجازت لیتے، اللہ سے اجازت لیتے، معصومین سے اجازت لیتے، امام سے اجازت لیتے. اس کے بعد کیا کہتے کہ ملائکہ مقربین جو وہاں پہ ملائکہ اس وقت معصوم کے روزے پہ ڈیوٹی کے اوپر ہے. ہر امام کے روزے پہ ڈیوٹی پہ ملائکہ اینجلز ہیں جو وہاں مقربین ہے، جو وہاں رہتے ہیں ملائکہ. اب اس نے دخول کا ترجمہ دیکھو تو اس میں آپ ان سے بھی اجازت لیتے. جس دن آپ کو جانا ہے اس دن صبح میں اپنی لینگویج میں بول رہا، جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے
کہ اس دن صبح میں ایک پورا رجسٹر معصوم، جس معصوم کی آپ زیارت کو جاؤ، مشہد مقدس جاؤ، کاظمین جاؤ، سامرہ جاؤ، نجف اشرف جاؤ، مدینہ منورہ جاؤ، کربلا مولا، جس معصوم کی زیارت کو جا رہے، معصوم کی بارگاہ اللہ کی طرف سے جو مقربین ہیں، جو ملائکہ ہیں، وہ باقاعدہ ایک رجسٹر امام کو پیش کرتے کہ مولا آج یہ زائر اتنے زائر آپ سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، اتنے زائر ملاقات، یہ یہاں سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، دنیا، آسٹریلیا، دنیا کے ہر حصے سے زائرین آ رہے ہیں آپ کے پاس. مولا کو تو معلوم ہے، لیکن ایک فارمیلٹی ہے، وہ دیا جاتا. اسی لیے آپ کے پاس سلام ہے. اس نے دخول کا آپ جو اجازت لے رہے فوارڈ، اگر وہاں نہیں ہے تو کیوں لے رہے اجازت؟ کبھی سوچا یہ بات؟ اس نے دخول رٹ کے پڑھ ہے، لیکن کب اس کا ترجمہ بھی تو دیکھو. کیا وہ امام سے بھی پرمیشن لے رہے؟ پرمیشن کس سے لیا جاتا؟ جو موجود ہوتا. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں کیا بول رہا ہوں آپ کو؟ یہ بات کوئی نہیں بولے گا. پرمیشن آپ کس سے لیتے؟ اگر پرسنالٹی ہے ہی نہیں وہاں پہ تو تم کس سے پرمیشن لے رہے؟ جس ایسی بول رہے. اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں، اور جتنے اذن دخول ہے یا زیارت ہے، یہ کوئی مولوی یا مجتہد نے نہیں لکھی. یہ یاد رکھو، ہر زیارت اور ہر اذن دخول کے اوپر نص سے معصوم کے نکلے ہوئے کلمات ہے، زبان سے دہن مبارک کے نکلے ہوئے کلمات ہے جو آپ زیارت پڑھیں. اسی لیے ہر زیارت میں ایک پاور ہے، ایک طاقت ہے، ایک کشش ہے، ایک قوت ہے. اور اب تک جو بچی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف معصوم کے دہن مبارک کے کلمات ہے، اس لیے بچی ہوئی ہے. کہ تمہاری پریشانیاں زیارت سے دور کیسے ہو رہی؟ خاکی انسان کی لکھی ہوئی توڑی ہے، یہ تو معصوم کی. اور زیارت عاشورہ کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، بعض روایتوں میں ہے. You understand what I said؟ بعض روایتوں میں کہ معصوم چھڑے امام سے، بعض روایتوں میں کہ یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو بولا جاتا پورا قرآن مجید کو جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا. لیکن بعض احکامات ایسے، بعض حدیثیں ایسی جو ڈائریکٹ اللہ نے معصوم پہ نازل کی، اللہ کے رسول پہ، امام پہ، معصومین پہ، ڈائریکٹ اللہ سے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. اللہ ہے یا معصوم ہے جس پہ نازل ہوئی. تو عاشورہ کی، اسی لیے عاشورہ جو ہے گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن. سب سے زیادہ اثر ہر زیارت کا اثر ہے. میں زیارت عاشورہ پہ ڈیٹیل نہیں جا رہا، کل بولوں گا انشاءاللہ، کل کی مجلس میں معصومین کی زیارت کے بارے میں بولوں گا کہ کون سی زیارت کہاں پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے. کل کی مجلس. ایک سوال پڑھ لیں محمد وآل محمد. آلموسٹ 40 منٹ کی مجلس ہوگی. میں کیا کروں، ابھی تو میں نے شروع کی ہے. تو زیارت عاشورہ کے بارے میں کہ یہ حدیث قدسی ہے بعض روایتوں میں. تو آپ جو زیارت پڑھ رہے ہیں، آپ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ سلام کر. پوری زیارت میں سلام ہے. جب جا کے آپ زیارت پڑھتے ہو تو السلام علیکم، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ ابن رسول اللہ، سلام علیکہ ابن امیر المومنین، سلام علیکہ ابن فاطمہ الزہرا بول رہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے بول رہے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہ مولا حسین آپ پہ سلام. پھر آپ بولتے سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ پہ سلام. پھر آپ نے کہا سلام علیکہ یا امیر المومنین، یا امیر المومنین کے بیٹے آپ پہ سلام. پھر آپ نے کہا سلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے آپ پہ سلام. اب سلام کر رہے تو سلام کس کو کیا جاتا بھائی؟ اگر بندہ موجود ہی نہیں ہے تو آپ سلام کس کو کر رہے؟ اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. when you go and say سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو مولا حسین آپ کو وہاں سے جواب دیتے. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ جب زائر جاتا ہے، آج جا ذریعہ مبارک ہے وہاں میرا مولا حسین بڑھتا، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بول رہا. اور جتنے لوگ سلام کرتے حسین ابن علی ان کو جواب دیتے. اور جواب کیسا دیتے دوستو؟ جب آپ کسی کو جواب دیں گے تو کیسا دیں گے؟ یہ کل سننا، کل کی مجلس میں کہ کیا کس طرح جواب دیتے اور ایک سلام سے تمہاری تقدیر کیسے بدلتی. کل کی مجلس انشاءاللہ. بس کل کی میری آخری مجلس ہے،
اس سیریز کی ادارے جعفریہ کی 1442 ہجرہ 2020 کی، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو کوشش یہ کرو کہ جب زیارت کو جاؤ تو جیسے جاؤ ویسے واپس نہیں آنا. زیارت حسین تمہاری زندگی کو بدل دے گی. زیارت حسین تمہاری ڈیسٹینی کو بدلے گی. کوئی پرابلم ہے اگر اس وقت میری لینڈ میں جو ادارے جعفریہ کے ذریعے میری یہ مجلس سن رہا سیٹرڈے کی 29 صفر کی، اگر ہر گھر میں بآواز بلند کوئی بھی زیارت ہو، وارثہ ہو، عاشورہ ہو، اربعین، کوئی زیارت ہو، کسی معصوم کی زیارت ہو، جب بھی زیارت پڑھنا بآواز بلند پڑھنا. جب بھی زیارت پڑھنا معصوم کی بآواز بلند پڑھنا، زور سے پڑھنا، اور بچوں کو لے کے پڑھنا. اگر کسی کے معصوم بچے تو بچوں کے ساتھ پڑھو، کسی کا انفنٹ ہے تو ماں گود میں اٹھا کے پڑھے. اس کا اثر ہی دوسرا ہو جائے گا، ایسا چینج آئے گا. کسی کے ہسبینڈ وائف میں پرابلم، کسی کے میرڈ لائف میں پرابلم، کسی کے رزق کا پرابلم، کسی کے بزنس کا پرابلم، کسی کی مدر ان لا کا پرابلم، کبھی ڈاٹر ان لا کا پرابلم، 1000 پرابلمس ہے. جب بھی کوئی پرابلم 40 دن 40 ڈیز ایک جگہ پہ ایک ٹائم پہ زیارت پڑھ کے دیکھو. اس کے بعد دیکھو تم مجھے دعا دو گے کہ جو حالات بدلتے ہیں ایک ٹائم پہ ایک وقت پہ جو بھی آپ کا کنوینئنٹ ٹائم ہے اس پہ کھڑے رہ کے زیارت معصوم پڑھو. جیسے میں نے کہا اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین، یہ کرم معصوم ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی آدمی ایفورڈ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے، وہ اپنے گھر میں میری لینڈ میں بیٹھ کے پڑھے، اللہ وہی اجر دے گا. اگر اف یو کین ایفورڈ ہر سال جاؤ زیارت پہ، ہر سال دعا کرو کہ اللہ مجھے مولا حسین کی معصومین کی زیارت نصیب ہو، اللہ تیرے گھر کی زیارت نصیب. اگر تم ایفورڈ کر سکتے تو تم کو جانا لازم ہے، ضرور جانا، اور جا کے اپنی دعا کو دیکھو تمہاری دعائیں قبول کیسے ہوتی. اس لیے کہ اگر امام حسین زندہ رہتے اور کربلا معلیٰ میں رہتے اور ہم میری لینڈ میں رہتے تو کیا ہم کوشش نہیں کرتے جا کے مولا حسین سے ملاقات کریں؟ دنیا کے آپ کسی حصے میں رہو، آپ کوشش کرتے کہ جا کے میرے مولا سے میں ملاقات کر کے آؤں. اس طرح سے سمجھو، یہ سمجھو کہ تم جب زیارت پہ جا رہے. کل غریب امام کی زیارت کی فضیلت بھی بتاؤں گا انشاءاللہ اسی زیارت کے لیے. اس لیے کہ میں نے اس سال یہ 2 مجلسیں صرف اسی پہ میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہونا، ایک فیلنگز پیدا ہونا. میں صرف موٹیویشن کے لیے، میرے یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ when you go for زیارت and when you come back تمہاری لائف میں ایک چینج آنا، وہ چینج تم اپنے گھر میں لے کر آؤ. اس لیے کہ جا رہے تم فیملی کے ساتھ، آنے کے بعد اپنے گھر میں یوتھ کو بڑا چیک کرو کہ کچھ چینج آیا. اگر چینج آ گیا تو سمجھے تمہاری زیارت قبول ہوگی. بس دوستو صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. بس میں نے مجلس ختم کر دی، 45 منٹ کی مجلس ہوگی. اللہ ہم سب کو زیارت امام حسین نصیب ہو. صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، کبھی بھی پڑھو. جتنی دفعہ پڑھو گے، جتنی دفعہ زیارت پڑھو گے، اتنی دفعہ تم مولانا حسین سے کانٹیکٹ میں ہوں گے. ابھی میں اس سال چہلم میں زنزبار میں تھا، افریقہ میں تھا. میں نے وہاں بڑی تاکید کی، لوگوں کو بڑا سٹریس کیا، فورس کیا کہ پلیز زیارت امام حسین کے پابند ہو جاؤ. آپ یقین کرو کہ جن لوگوں نے پوری دنیا میں امام کی زیارت کے پابند ہیں، کتنی ایسی بلائیں ہیں دوستو، کتنی ایسی مصیبتیں ہیں، کتنی ایسی پریشانیاں ہیں جو ہم کو نہیں معلوم ہے، کتنی ایسی ہڈن بیماریاں ہیں، ڈیزیز ہے جو ہمارے جسم کے اندر ہے، کل ظاہر ہوگی. اس زیارت سے وہ ساری بیماریاں اندر چلی جاتی ہیں، اللہ شفا دے دیتا. کتنی ایسی بلائیں ہیں جس سے آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے. اس لیے کہ موت ایک ایسی ریالٹی ہے کہ اب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ پریشانی میں آ جائے گا، یہ بلا میں آ جائے گا.
یہ تکلیف میں آ جائے گا. لیکن زیارات معصومین تمہاری لائف کو بدل دیتے. اگر تم جا نہیں سکتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں کرو. میں آخری ایک تحفہ دے کے جا رہا میری ماں بہنوں کو کہ آپ چینج لانا. آپ اگر عورت دیندار ہے تو گھر کا ماحول دیندار رہتا. صرف نماز پڑھنے سے دیندار نہیں ہوتے. تمہارا کردار بدلنا, تمہاری زبان میں سافٹنس آنا, جس کو چاہے جو چاہے نہیں بولنا, ہر سے محبت کرنا, وہ سب سے بڑی بات ہے. جتنی تم محبت کے ساتھ رہو گے اتنا تم مومن بنو گے یا مومنہ بنو گے. یہ سختی, یہ کڑوی زبان سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے. یہ یاد رکھو. عبادت کر رہے تو نماز پڑھی, سو واٹ نماز پڑھی, تمہاری زبان کیا بول رہی؟ جس زبان سے تم علی علی کہہ رہے, حسین حسین کہہ رہے, اس زبان میں تلخی کیسے یار؟ تلخی کیسے آ رہی؟ بس زیارت امام حسین کا ثواب ایکسٹرا آرڈینری ثواب ہے, ایکسٹرا آرڈینری ثواب ہے. مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ کو خوش رکھے. کہ انسان جب زیارت کرتا ہے اور زیارت پڑھتا ہے وہ امام سے رشتہ بننے لگتا, اس کا رشتہ بننے لگتا, اتنا رشتہ بنتا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے کے جا رہا کہ روز کیا کرو, ہر نماز کے بعد کوشش کرو نماز کے بعد کھڑے رہ کے, جب آپ زیارت امام حسین پڑھتے نا, آپ لوگ ایک ہی سائڈ پہ پڑھتے نا, ایک ایک جملے کی زیارت دیکھو کتنا آپ کو اس کا فائدہ. تو کل بتاؤں گا اس لیے کہ میرا ٹائم ہو گیا, میں ہیلپ لیس. لیکن زیارت تم آج سے شروع کر دو. کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونے سے پہلے بھی یہ کام کر سکتے تم. کیسے؟ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سلام علیہ کی بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین, سلام علیکم یا امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام, سلام علیکم یا امام حسن ابن علی علیہ, سلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین و شہداء کربلا و اسیران کربلا, سلام علیہ کی شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم. اس کے بعد بولو سلام علیکم یا علی ابن الحسین, سلام علیکم یا محمد ابن علی, سلام علیکم یا جعفر ابن محمد, سلام علیکم یا محمد علی ابن موسی رضا, سلام علیکم یا موسی ابن جعفر. پھر بولو سلام علیکم یا علی ابن موسی رضا, سلام علیکم یا محمد ابن علی, سلام علیکم یا علی ابن محمد, سلام علیکم یا حسن ابن علی. پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے بولو سلام علیکم یا ابن زہرا یا فرزند زہرا یا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف. کتنی دیر ہوئی؟ 1 منٹ. ایک ایک جملے کا سلام ہے, جسٹ ون ورڈ, صرف سلام علیکم ہم اماموں کے نام ہے اور کیا ہے. میکسیمم میکس 2 منٹس ہوئے. تو روزانہ اگر تم 14 معصومین کو سلام کرو گے اس طرح, اس کا اجر کیا ہوگا, ریوارڈ کیا ملے گا. کل کی میری آخری مجلس ہے ادارے جعفریہ کی اس سیریز کی, انشاءاللہ کل بولوں گا اس لیے کہ میرا وقت ہو گیا. میں ہیلپ لیس. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بس دوستو 29 صفر کی مجلس ہے, ختم ہو گیا. دور ازا کے بالکل آخری حصے میں آ گئے. ایک روایت آج غریب امام کی شہادت کی روایت بھی ہے. 29 صفر. مولا تم کو آباد رکھے, مولا تم کو خوش رکھے. پورا جو 2 مہینے آپ نے 2 مہینے 10 دن, آلموسٹ 2 months, پہلی محرم سے 29 صفر تک آ گئے. آلموسٹ 2 months آپ نے عزاداری کی. بی بی تمہارے ایک ایک عزا کو قبول کرے, بی بی تمہارے ایک ایک آنسو کو قبول کرے. جو قافلہ کربلا پہنچا تھا 2 محرم کو, 10 محرم کو پورا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. میں نے بڑی آسانی سے جملہ بولا اور آپ نے سن لیا. بی بی کا گھر 10 محرم کو اجڑ گیا, اور ایسا اجڑا کہ اب قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا, قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا. اس کے بعد سیدانی نے, امام نے اس قافلے کو لیا اور کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بول دیا کہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام یہ قافلہ گیا. دوستو جس انداز سے گیا کہ 34 برس تک میرا چوتھا امام ایک ہی جملہ بول کے روتا رہا, شام 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 شام. راوی نے کہا مولا آپ کے بابا کربلا میں شہید ہوئے,
بھائی کربلا میں شہید ہوئے، چاچا لوگ کربلا میں شہید ہوئے، اور آپ شام کو یاد کر کے رو رہے۔ 34 ایئرس تک ایک ہی جملہ بولتے تھے، جب پوچھتا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کا آئی تو مولا تڑپ کے بولتے تھے ہائے شام، ہائے شام۔ اس لیے کہ وہ جگہ تھی کہ جب امام نے کہا میری پھوپھیوں کے، میری ماں بہنوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی، اور ظالمین اپنا ظلم کر رہے تھے بی بی کے سر پہ چادر، کیا مولا تڑپ تڑپ کے رو رہا؟ دوستوں کربلا کو بعد میں یاد کیا، پہلے شام کو یاد کیا۔ کتنی عظیم مصیبت تھی امام کی نگاہ میں، وہ امام کے جو 34 برس تک جس کے گردن کے اوپر توق خاردار کا نشان تھا، جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تازیانے کھاتا ہوا گیا، جو کربلا کا سب سے بڑا عزادار ہے، میرے مولا حسین کا سب سے بڑا ماتمدار ہے، مولا حسین کا سب سے بڑا گریہ کرنے والا ہے، وہ امام کے جو کربلا کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب ہم کسی کی خوشی میں نہیں جاتے، اور اگر مجھے بلانا ہے، ہم کو بلانا ہے تو میرے بابا کی مجلس کرو۔ عزیزو یہ امام تڑپ کے بول رہا کہ ہائے میرا بابا۔ یہ وہ امام ہے دوستوں کہ جب واپس مدینہ آیا، مدینے کی زندگی میرے امام کی ایسی تھی کہ جب گھر سے باہر جاتے اگر کوئی جانور کو ذبح کرتا تو وہ روک دیتا، اس لیے کہ امام اس کے قریب جا کے کہتے کہ بھائی یہ بتا کیا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا مولا آپ کے جد کی شریعت ہے کہ ہم بغیر پانی پلائے کسی جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ بس دوستو یہ سنتے امام فوراً کربلا کا رخ کر کے کہتے کہ بابا جانور بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں ہوئے، لیکن ہائے میرا کربلا والے، ہائے میرا بھائی کیسا ذبح ہو گیا، ہائے میرا بابا کیسا ذبح ہو گیا۔ امام وہ امام جو مسلسل گریہ و زاری کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، اس امام کی زندگی جو مصیبتوں میں گزری۔ بس دوستو میں نے مجلس کو ختم کر دیا۔ یہ امام کی کربلا کے بعد یہ حال ہو گیا تھا کہ جب اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کے میرا امام کربلا پہنچ رہا تھا، اور وہاں پہ اپنے بابا کی لحد پہ پہنچ کے اپنے بابا کا اربعین کیا ماں بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، پھر قافلے کو لے کے شام آئے، شام میں پھر قافلے کو لے کے مدینہ آئے، اور مدینے میں قبر رسول پہ جا کے سلام کیا۔ بی بی زینب نے کہا السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، وہیں پہ بیٹھ گئی اور ایک جملہ کہا کہ نانا نامحرموں کا مجمع ہے، ورنہ زینب بازو کے نیل بتاتی۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، سیدانیہ پہنچ گئی، پورے قبر رسول پہ کوہرام تھا، واہ یا حسینہ کی آوازیں بلند تھی۔ وہاں پر جب پوری عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور شہزادی زینب مصائب کربلا پڑھ رہی تھی، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اتنے میں ایک آواز بلند ہوئی کہ فاطمہ صغریٰ آ رہی ہے۔ یہ وہ بچی ہے جس کو بھرے ہوئے گھر کا انتظار تھا۔ عزیزوں کیا حال ہو گیا تھا کہ بی بی صغریٰ آئی اور آگے شہزادی زینب کے قریب آگے کہا کہ اے بی بی یہ بتاؤ میری پھوپھی زینب کہاں ہے؟ بس دوستو یہ سننا تھا۔ زینب تڑپ گئی، کہا بیٹی صغریٰ تم نے بھی نہیں پہچانا؟ ارے صغریٰ تڑپ گئی کہ پھوپھی اماں یہ کیا ہو گیا؟ بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، سامنے بیٹھ گئی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ سامنے بیٹھ گئی بچی اور کہنے لگی پھوپھی اماں بتاؤ میرا بابا کیا ہوا؟ کتنا مشکل تھا زینب کو بتانا، بیٹی کو کہ تیرا بابا کا کیا حال ہوا، بھائیوں کا کیا حال ہوا۔ ایک ایک کی شہادت سنائی کہ بھیا علی اکبر بچی کا کے شہید ہو گئے، قاسم پامال ہو گئے، اور محمد کی لاشیں آئی۔ پوچھا چچا کیا ہوئے تو کہا شانے کٹا کے نہر پہ آرام کر رہے۔ آخر میں زینب نے کہا بیٹا جب کوئی نہیں تھا میرا بھیا تمہارے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا۔ عزیزو بیٹی کا یہ حال کہ غش پہ غش آ رہا۔ اس کے بعد صغریٰ اٹھی اس مقام سے، ماں کے قریب جا کے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ زینب نے کہا بیٹی کیا تلاش کر رہی ہو؟ تو کہا پھوپھی اماں میں نے جھولا ڈالا ہے، میرا علی اصغر کا ہے۔ بی بی نے کہا بیٹا وہ بھی گئے تھے، سپاہیلو تیر کھا کے واپس ہوئے۔ صغریٰ تڑپ تڑپ کے رونے لگی، پھر کچھ احساس ہوا، پھر
پھر آگے بڑھی، بڑھ کے بہنوں کے قریب گئی، قافلے والوں کے قریب گئی، کچھ تلاش کرنے لگی۔ زینب نے کہا بیٹا آپ کیا تلاش کر رہے؟ تو کہا اتنی دیر ہو گئی سکینہ نظر نہیں آئی۔ بی بی طرف گئی، بی بی نے کہا شمن کے تماچے کھا کے سکینہ بھی زندان میں آرام کر رہی۔ سغرا سر پیٹ کے رونے لگی کہ ہائے پورا گھر اجڑ گیا۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، بی بی سغرا کی مصیبتوں کا واسطہ، اللہ یہ مختصر سی مجلس کو، عبادت کو قبول کر لے۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جن مرحومین کے لیے آج کی یہ مجلس رکھی گئی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا، اللہ ان کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ پروردگار سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند زہرا، ابن زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ۔ بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ شہزادی فاطمہ صغرا کا واسطہ، دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ میں کچھ نام پڑھ رہا، آپ ان پہ فاتحہ پڑھ دیں۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید حسین، اختر بیگم، تحسین فاطمہ، ان مرحومین پہ اور جمیع مومنین و مومنات اور کل مومنین مومنات محبان آل محمد، آج جس کی پہلی رات ہے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔